العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ الرحمن کی ابتدائی آیتوں سے متعلق گفتگو کی تھی اور آج انشاءاللہ بقیہ آیتوں سے متعلق مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے کل من علیہا فان، و علیہا کے ضمیر کا مرجع ارض ہے جس کا ذکر والارض وضعها للانام ما قبل میں گزر چکا ہے. اور اس کے علاوہ بچوں الارض زمین ان عام چیزوں میں سے ہے جن کی طرف ضمیر راجع کرنے کے لیے پہلے مرجع کا ذکر لازم نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ جنات اور انسان زمین پر ہے، سب فنا ہونے والے ہیں. اس میں جن انس کے ذکر کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس صورت میں مخاطب یہی دونوں ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوقات فانی نہیں ہیں، ایسا نہیں، کیونکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام لفظوں میں پوری مخلوقات کا فانی ہونا بھی واضح فرما دیا ہے. جیسے اللہ کا فرمان کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے فنا کا ذکر فرما دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ کل یوم ہوا فی شأن، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کارگاہ عالم میں اس کی کار فرمائے کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں ارضی اور سمائی مخلوقات، زمینی اور آسمانی مخلوقات کی بے شمار حاجتیں ہیں جن کو ہر گھڑی ہر آن سوائے صاحب عظمت و جلال والے قادر مطلق کے کون پورا کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، یعنی ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہوتی ہے. وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو تندرست کرتا ہے تو کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی کو ہنساتا ہے تو کسی کو رلاتا ہے. غرض ہے کہ اللہ ہر آن ہر لمحہ ایک مصروفیت میں ایک کام میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی لیکن انسانوں جیسا کام میں نہیں، بلکہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی شان کے اعتبار سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان ثقل کا تثنیہ ہے، اور ثقل خاص طور پر اس بوجھ کو کہتے ہیں جو کسی پر لدا ہوا ہو، اور قابل قدر شے کو بھی ثقل کہتے ہیں. ایک حدیث میں یہی معنی مراد ہے، اور یہ مراد اس سے جنات اور انسان ہیں، اس لیے کہ شروع سے روئے سخن انہی کی طرف ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ اے جن انس، یعنی جنات اور انسانوں جو زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان قریب تمہاری خبر لینے کا وقت آ چلا ہے، آنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بچوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے ان نافرمانوں سے باس پرس کرنے کی فرصت نہیں، ایسا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق وہ اس کائنات کے تصرفات میں عمل پیرا ہے. جب جس کام کا وقت آتا ہے یا آئے گا وہ کام اس وقت پر ہو جائے گا. اور فی الوقت اس امتحان گاہ میں پہلے دور کا سلسلہ چل رہا ہے نا دنیا میں، وقت پورا ہوتے ہی آپ کے سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور جس میں جن اور انسان کے اعمال کی جانچ شروع ہوں گی، اور پھر انسان اولین و آخرین کو اثر نو زندہ کر کے جمع کیا جائے گا. تو اس اوقات نامے کے اعتبار سے یہ دوسرے دور کی کارروائی ہوئی. تو اوقات نامے کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ ابھی پہلے دور کا کام چل رہا ہے، دوسرے دور کا کام ان آخرت کا کام باقی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس
اس کا مطلب یہ کہ اے جن اور انسانوں، اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم بھاگ جائیں گے اور موت کے چنگل سے بچ جائیں گے، یا میدان محشر سے بھاگ کر کہیں اور نکل جائیں گے، حساب و کتاب سے بچ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، اپنی قوت کو آزما لو، اور تمہیں اپنی قدرت پر یقین ہے تو اس کو آزما لو، لیکن ظاہر ہے کہ تم اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کہیں نکل سکتے ہو اور نہ کوئی کام کر سکتے ہو، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اخیر میں، یرسل علیکم شواظ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ شواظ ضم شین کے ساتھ آگ کا وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں آگ نہ ہو۔ تو اس آیت میں بھی جن انس کو مخاطب کر کے ان پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑنے کا بیان ہے۔ تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے مجرمین کو مذکورہ دونوں قسم کا عذاب دیا جائے۔ اچھا، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو پچھلی آیت کا تکمیلہ قرار دے کر یہ معنی کیے ہیں کہ اے جن انسان، آسمانوں کے حدود سے نکل جانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اگر تم ایسا کر بھی لو تو جس طرف تم بھاگ کر جاؤ گے تو آگ کے شعلے اور دھوئے کے بگولے تمہیں گھیر لیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس کی تشریح آگے والا جو فقرہ ہے، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ یہ کر رہا ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان مجمع میں جہاں تم اولین اور آخرین جمع ہوں گے، یہ پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون مجرم لوگ ہیں۔ نہیں، مجرموں کے اترے ہوئے چہرے اور ذلت و ندامت سے ان کی جھکی ہوئی آنکھیں اور پسینے سے شرابور بدن، یہ تمام چیزیں راز فاش کر دیں گا کہ یہ ان کی بازپور سے کی جائیں گی، اور یہ مجرم لوگ ہیں، یہ پکڑے جائیں گے، یہ قابل گرفت لوگ ہیں۔ نواسی، یہ ناسیت ان کی جمع ہے، پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں۔ تو نواسی والاقدام سے پکڑنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور کسی کو ٹانگیں پکڑ کر، یا کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں کو ایک جگہ جکڑ کر رکھ دیا جائے گا، اور دونوں کو جناب من جہنم میں پکڑ کر پھینک دیا جائے گا، جیسے گلیل وغیرہ میں پتھر پھینکا جاتا ہے، بس ایسے ہی پھینکا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر بچوں قرآن کریم کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں دیکھو قیامہ ہو، یہ مقام کی تفسیر ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقام مصدر ہے، قول ذوات علی الاصل ولا محایا، یعنی ذات کی تثنیہ میں دو لغت ہیں۔ ذات کی تثنیہ میں ذوات افنان جو لکھا ہے، ذات کی تثنیہ میں دو لغت ہیں، ایک اصل کے اعتبار سے، دوسرے لفظ کے اعتبار سے۔ ذات کی اصل ذویتن ہے، اس میں عین کلمہ واو ہے اور لام کلمہ یا ہے۔ اس کا مفرد اصل میں ذواتن ہے، اصل کے مطابق اس کا تثنیہ ہوگا ذواتانی۔ تو اضافت کی وجہ سے نون تسلیہ ساقط ہو گیا، جس کی وجہ سے ذواتا رہ گیا، اور مفرد کو خلاف اصل ذواتن ہی استعمال کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے افنان کے متعلق تذکرہ کرتے ہیں کہ افنان یہ فنن کی جمع، جیسے اطلال تلل کی جمع۔ تو اس اضافہ تشریح سے علامہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ افنان فنن کی جمع ہے نہ کہ فنن کی، جیسے کہ اطلال تلل کی جمع ہے نہ کہ تلن کی۔ اور پھر فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جن الجنتین مبتدا اور دان اس کی خبر۔ جنا بمعنی مجنن، اور دان اصل میں دنون ہے،
اور پھر فرمایا کہ فی الجنتین وما اشتملتا، یہ فیہن کی تفسیر ہے. اس تفسیر کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے. سوال کیا ہے بچوں؟ کہ فیہن کا مرجع جنتان ہے جو کہ تثنیہ ہے، لہٰذا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر بھی تثنیہ ہونی چاہیے تاکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہو جائے. تو مفسر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشتملۃ علیہ من العلال والقصور کا اضافہ کر کے اسی سوال مقدر کا جواب دیا ہے. تو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ علامہ جلالین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فیہن کا مرجع فقط جنتان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہیں جن کو جنتان شامل ہے، مثلا محلات، بالغ خانے وغیرہ. اور پھر من نساء الدنیا المنشئات نساء الدنیا کی صفت المنشئات لا کر اشارہ کر دیا کہ دنیا کی عورتیں بھی اہل جنت کو ملیں گی، مگر صاحب جلال لکھتے ہیں مگر ان کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، یعنی دوبارہ ان کی تخلیق ہوگی، مگر یہ تخلیق ولادت کے اعتبار سے نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دست قدرت سے بنائیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حل کا استعمال 4 طریقوں پر ہوتا ہے. لفظ حل کا استعمال 4 طریقوں پر ہوتا ہے، جیسے بمعنی قد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل اتا علی الانسانی ان قد اتا علی الانسان. نمبر 2 بمعنی استفہام، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یہاں پر استفہام کے لیے ہے. اور بمعنی امر بھی، جیسے اللہ کا قول ہے فہل انتم منتہون، یہ امر کے معنی میں ہے. اور بمعنی نفی بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فہل علی الرسول الا البلاغ المبین. تو حل یہاں پر بچوں نفی کے معنی میں ہے، تو حل یہاں پر نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پھر مزید کہ مدہامتان یہ الدہمتن سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے سیاہی کے. اور اسی سے مشہور ہے فرسن ادہم، یعنی انتہائی سیاہ گھوڑا. اور سبزی جب شدید ہو جاتی ہے تو سیاہ مائل ہوتی ہے. اور پھر وہما من، یعنی نخل اور رمان، یہ دونوں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فواکہ میں شمار ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فواکہ میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے. اور اس کے بعد پھر جناب من اخیر لفظ فرما رہے ہیں کہ عبقری، یہ لفظ عبقری جو ہے اوپر جو ایک لفظ ہے کہ خیمے سے متعلق من در مجوفن، یعنی مضافۃ الی القصور شبیہا بالخدور، یعنی وہ خیمے در مجوف کی طرح ہوں گے، یعنی بالکل اندر سے لعلی اور مرجان چمکتے ہوئے موتی کی طرح، یعنی اتنا بڑا موتی ہوگا کہ جس کو اندر سے خالی کر کے خیمہ بنایا جائے گا. اور مضاف الی القصور کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیمے قصر محل کے اندر ہوں گے اور بمنزلے اوڑھنی کے ہوں گے، جیسے گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے سروں پر اوڑھنی بھی ہوتی ہے، تو ایسے محلہ جتنے بڑے بڑے ہوں گے. اور پھر آخر میں لفظ عبقری لایا، یہ عبقر کی طرف منسوب ہے. عرب کا خیال ہے کہ وہ جنوں کی ایک بستی ہے، لہٰذا عجیب و غریب چیز کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی ہر عجیب چیز کو عبقری کہتے ہیں. اور صاحب قاموس میں ہے کہ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ عبقر اس مقام کا نام ہے جہاں جنات بکثرت ہوتے ہیں، اور عبقری اس کو کہتے ہیں جو ہر طرح سے کامل ہو. یعنی انسانوں میں جس کو عبقریون کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ وہ ہر اعتبار سے کامل ہے. اس لیے رجل عبقریون معنی رجل کامل فی جمیع الفنون، رجل کامل فی جمیع الفنون، کہ تمام فنون میں کمال کا درجہ رکھنے والا بندہ. تو دیکھیے بچوں کہ سابقہ آیتوں میں جن اور انس پر، جنات اور انسان پر دنیاوی نعمتوں اور مجرمین کی سزاؤں کا ذکر تھا. اب ان آیات میں اخروی نعمتوں کا اور صالحین کے بہترین صلے کا ذکر ہے، جن میں اہل جنت کے 2 باغوں کا ذکر ہے.
اور ان میں جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد دوسرے 2 باغوں کا اور ان میں مہیا کی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں پہلے 2 باغ جن حضرات کے لیے مخصوص ہیں ان کو تو لمن خاف مقام ربہ جنتان سے متعین کر کے بتلا دیا، یعنی ان اعلیٰ قسم کے 2 باغوں کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ہر وقت ہر حال میں اللہ کے سامنے قیامت کے روز کی پیشی اور حساب و کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاتے، اور وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں غیر ذمہ دار شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، یہ ان کے خیال میں رہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہوگا وہ لا محالہ خواہشات نفس کی بندگی سے بچے گا، حق اور باطل، ظلم و انصاف، حلال و حرام، پاک و ناپاک میں تمیز کرے گا، ہر ایک اعتبار سے استعمال کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سابقین مقربین خاص ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں پھر دوسرے 2 باغوں کے مستحق کون لوگ ہوں گے اس کی تصریح آیات میں مذکور نہیں کی گئی، مگر یہ ضرور بتلا دیا گیا کہ یہ دونوں باغ پہلے دونوں باغوں کی بنسبت کم درجے کے ہوں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی پہلے 2 باغوں سے یہ دونوں باغ کم تر ہوں گے۔ اس سے بقرینہ مقام معلوم ہو گیا کہ ان دونوں باغوں کے مستحق عام مؤمنین ہوں گے جو مقربین خاص سے کم درجے میں ہوں گے۔ اچھا بچوں، روایات سے یہ تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے۔ الدر منصور میں منقول ایک مرفوع حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ دونوں باغوں کی تفسیر میں فرمایا کہ مقربین کے لیے سونے کے 2 باغ ہوں گے اور اصحاب الیمین کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 2 باغ اعلیٰ درجے کے اور دوسرے 2 باغ اس سے کم درجے کے ہوں گے۔ تو بہرحال صاحب قرطبی اور بعض مفسرین نے قیام رب کی تفسیر بھی کی ہے کہ جو شخص اس بات سے ڈرا کہ ہمارا رب ہمارے ہر قول، فعل، خفیہ، علانیہ، ہر عمل پر نگراں ہے، قائم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو من خاف مقام ربہ سے وہ شخص مراد ہے جس نے کسی معصیت کا ارادہ کیا ہو اور پھر وہ خوف خدا کی وجہ سے اس معصیت کے ارتکاب سے باز رہا ہو اور وہ معصیت اس نے نہ کی ہو۔ یہ ہے جناب من کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ کی تحقیق جو فتح القدیر میں مذکور ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ رحمان مکمل ہو چکی اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم سورہ واقع سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.